حق کا شناسا نہ کہو، راکب دوش نبی حق کا شناسا نہ کہو، کربلا میں اسے سیروز کا پیاسا نہ کہو، یوں گھٹانے سے تو گھٹتی نہیں توقیر حسین، ہم تو جب جانے محمد کا نواسا نہ، ہم تو جب جانے محمد کا نواسا نہ کہو۔ ایک سلام کے دو چار شعر عرض خدمت ہیں کہ سلامی رش کائے گر دکھاؤں چشم گریاں کو، صلوات بھیجیے پر محمد والے۔ سلامی رش کائے گر دکھاؤں چشم گریاں کو، سمندر کو، گھٹا کو، سیل کو، چشمے کو، طوفان کو، سلامی قتل آدھا نے کیا ایک ایسے سلطان کو، سلامی قتل آدھا نے کیا ایک ایسے سلطان کو، سقی کو، پیشوا کو، بھوکے کو، پیاسے کو، مہماں کو، ملا ہے چجد حج میں چار دے معصوم سے رتبہ، یقین کو، شرح کو، ایمان کو، عرفان کو، سلطان کو، سقی کو، پیشوا کو، بھوکے کو، سلطان کو، عرفان کو۔ درود بھیجیے آپ حضرات محمد۔ غم شبیر رہتا ہے صدا یکساں زمانے میں، غم شبیر رہتا ہے صدا یکساں زمانے میں، ملک کو، حور کو، جن کو، بنی آدم کو، حیوان کو، قریب مرگ صغرا ہو گئیں سہ کر مدینے میں، قلق کو، درد دل کو، تب کو، غم کو، داغ ہزیاں کو، رہیں جب تک بھی زندہ زینب مغمون رویا کی، پدر کو، نانا کو، بھائی کو، دونوں بیٹوں کو، ماں کو، طفیل پنج تن سے عفو کر دے گا خدا انور، طفیل پنج تن سے عفو کر دے گا خدا انور، خطا کو، جرم کو، تقصیر کو، لغزش کو، عصیاں کو۔ درود بھیجیے آپ حضرات۔ اپنے انصار سے شبیر نے عاشور کی شب، اپنے انصار سے شبیر نے عاشور کی شب، جس کو جانا ہو چلا جائے یہ فرمایا ہے، اپنے انصار سے شبیر نے عاشور کی شب، جس کو جانا ہو چلا جائے یہ فرمایا ہے، اور اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا، اے حبیب ابن مظاہر یہ تمہارا ہے شرف، تم کو خط بھیج کے شبیر نے بلوایا ہے۔ کوئی دیکھے حبیب حضرت شبیر کی صورت، کوئی دیکھے حبیب حضرت شبیر کی صورت، جوانی دیکھتی ہی رہ گئی اس پیر کی صورت، جوانی دیکھتی ہی رہ گئی اس پیر کی صورت، سپر کاندھے پنیزہ ہاتھ میں شمشیر پہلو میں، کمر مثل کماخم جا رہے تھے تیر، کمر مثل کماخم جا رہے تھے تیر کی صورت، گوسانی دریائے عزاداری، وہ شرام رانے لنچائے ماتم داری، گوشہ نشینانے صحرائے اعتقاد، وہ بادیہ پیماگانے درگاہ منزل اتحاد۔ سفر فرزند رسول الثقلین کو اس طرح تحریر کرتے ہیں کہ جب وہ مسافر غربت مکہ معظمہ سے روانہ ہو کر کوفے کی جانب چلے
اور منزل زبارہ پر آپ کا قیام ہوا، وہیں پر آپ کو شہادت جناب مسلم موصول ہوئی۔ رات بھر خیمہ حسین میں جناب مسلم کا ماتم ہوتا رہا، اور صبح کو آپ کی غمزدہ بہن نے عرض کی کہ اے بھائی، اب آپ کا کوفے جانا خطرے سے خالی نہیں ہے، اور اگر جانا ضروری ہے تو آپ بھی اپنے دوستوں کو خطوط لکھیے کہ وہ آپ کی نصرت کرنے اور اپنی جان نثار کرنے کے لیے وہاں پہنچے۔ بہن کے کہنے پر حضرت نے اپنے بچپنے کے دوست جو کوفے کے ہی رہنے والے تھے جناب حبیب ابن مظاہر کو کچھ اس مضمون کا خط لکھا کہ لکھی تھی پہلے حمد خدا نعت مصطفیٰ، بعد اس کے مدح عطرت محبوب کبریا، القاب میں لکھا تھا کہ اے یار با وفا، اے قاریو سقی ہو محدث تیرے فدا، بچپن سے تم حبیب رسول انام ہو اور تم پر نبی کے لخت جگر کا سلام۔ اور اے حبیب ابن مظاہر، کس کو نہیں خبر کہ میرے جتھے مصطفیٰ، دیکھا ہے سب نے دوش مبارک پبا رہا، پاس و لحاظ اس کا نہ امت نے کچھ کیا، اور نانا کا کلمہ پڑھ کے نوا سے پکی جفا، گھر سے نکالا فاطمہ کے نور عین کو، ارے آدھا نے بے قصور ستایا حسین، تو اے مونس و رفیق و شفیق و وفا نصیب، رخصت طلب ہے تم سے مصیبت میں یہ غریب، ساعت تھا امتحان وفا کی بہت قریب، حق دوستی کا جلد ادا کر میرے حبیب، اس جنگ میں حمایت حق فرض عین ہے، اور کرب و بلا میں بے کس و تنہا حسین ہے۔ تو اس وقت بے وطن کی حمایت ضرور ہے، اس وقت بے وطن کی حمایت ضرور ہے، فرزند فاطمہ کی رفاقت ضرور ہے، رشتے کی مصطفیٰ کی رعایت ضرور ہے، خیر النساء کا پاس قرابت ضرور ہے، امداد اہل بیت رسول سمت کرو، اور اے بچپنے کے دوست ہماری مدد کرو۔ بحضرت کا یہ خط لے کر قاصد کوفے کی جانب روانہ ہوا، اور اس وقت در حبیب پر پہنچا جب حبیب نیک انجام میں اپنی زوجہ خوش انجام کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ قاصد نے دق الباب کیا، آہٹ سن کر حبیب نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے؟ جواب آیا وہاں سے، انا ورید الحسین، یعنی میں حسین کا قاصد۔ بس نام حسین سننا تھا کہ حبیب بے چین ہو گئے، کھانے سے ہاتھ اٹھا لیا، دروازے پر آئے، قاصد سے ملے، خط لیا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، اور خط پڑھ کر بے اختیار رشک بار ہوئے۔ بعد خاطر و مدارات آپ نے قاصد کو رخصت کیا، اور اپنے غلام کو بلا کر فرمایا کہ تو میرا گھوڑا ایسے راستے سے فلاں مقام پہ لے جا کہ کوئی دیکھے نہیں، اور وہاں میرا انتظار کرنا، میں بھی انشاءاللہ وہاں جلد آتا ہوں۔ بس یہ ہدایت کر کر حبیب خیمے گھر کے اندر تشریف لے آئے، اور وہ خط اپنی زوجہ کو سنایا۔ وہ مومنہ بھی بے اختیار اشک بار ہوئی، اور فرزند رسول کی سلامتی کی دعائیں مانگنے لگی، اور کہنے لگی کہ اے صاحب، اب آپ جلد نصرت امام کے لیے روانہ ہو جائیے۔ اس وقت حبیب نے مصلحتاً کہا کہ میں کیا مدد کر سکتا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، ہاتھوں میں راشا ہے۔ تو گھبرا کے مومنہ یہ پکاری بسط بکا، پھر آپ کا جواب میں خط کے ہے قلد کیا؟ کچھ سوچ کر حبیب مظاہر نے یہ کہا، میں ایک پیر خستہ کجا اور وغا کجا لکھ دوں گا یہ جواب امام انام کو، اور مانے ہیں اب جہاد سے پیری غلام کو۔ تو یہ سن کے مومنہ کہنے لگی، بولی، حبیب شہ کی مدد کو نہ جاؤ گے، فرزند فاطمہ کے نہ کچھ کام آؤ گے، حیدر کے اور بطول کے احسان بھلاؤ گے، ارے محبوب کردگار کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ڈرتے ہو تم تو ہر بے پیکار مجھ کو دو، میں کربلا کو جاتی ہوں، تلوار مجھ کو دو۔ تو افسوس تم بھی سرور ذیشاں سے پھر گئے، دشمن تو کیا حبیب بھی ماں سے پھر گئے، ارے کعبے سے منحرف ہوئے، قرآن سے پھر گئے، شبیر سے نہیں پھرے، ایمان سے پھر گئے۔ پالا ہے چک کی پیس کے ان کو بطول نے،
اور ان کے اٹھائے ناز خدا و رسول. تو بولے دبی زباں سے حبیب فلک سریر، پیری سے خود کمان ہوں کیا کھا سکوں گا تیر. سید کی ایک جاں ہوں ادھر لشکرے کثیر، اور یہ بھی خیال ہے کہ تیرا لال ہے صغیر. پیری کا کچھ علم نہ بڑھاپے کی فکر ہے، اور سب سے زیادہ تیرے رنڈاپے کی فکر ہے. تو سر رب نہ پیٹ کر یہ پکاری وہ با وفا، ارے صاحب میں فاطمہ کی بہو سے سوا ہوں کیا. وہ زوجہ امام ہیں قائم رکھے خدا، اور بیواہ وہ تو لونڈ کی ان کے سہاگ کیا. کاٹوں گی رنج و غم میں بڑھاپا قبول ہے، ارے زہرا کا گھر بسے تو رنڈاپا قبول ہے. بس یہ کلام اپنی زوجائے نیک انجام کا سن کر حبیب کا بن بن کانپنے لگا، اور فرمانے لگے کہ اے نیک بخت مجھے تو بس تیرا امتحان مقصود تھا، ورنہ حبیب اور نصرت امام سے جان چرائے. اور خدا کی قسم سب سے پہلے اپنی جان نثار کرنے کی فکر کروں گا. اور تو سن لیجیو کہ کربلا کے میدان میں ان کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ایسی جنگ کروں گا جسے دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکے گی. بس آپ نے اپنی زوجہ کو کچھ ضروری باتیں بتلائیں اور کچھ ضروری سامان لے کر گھر سے باہر تشریف لائے، اور اس مقام پر پہنچے جہاں غلام آپ کا انتظار کر رہا تھا. تو راوی کہتا ہے کہ جب حبیب اس مقام پر پہنچے تو غلام کہہ رہا تھا کہ آقا کے ہستے باوفا، اگر آقا نے آنے میں تاخیر کی تو خدا کی قسم میں تجھ پہ سوار ہو کر نصرت امام کے لیے چلا جاؤں گا. اس وقت حبیب نے فرمایا کہ مولا آپ پر ایسی کیا مصیبت آن پڑی ہے کہ غلام بھی اپنی جانیں نثار کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ فرما کر آپ نے عرض کی غلام سے کہ جا میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کیا. اس وقت غلام کہنے لگا کہ آقا نامدار کیا آپ ہی کو نصرت امام کا حق حاصل ہے؟ میں بھی تو آپ کا غلام ہوں. تو جس جا ہو باغ سرو امامت نہ جاؤں میں، پاؤں جہاں سے دین کی دولت نہ جاؤں میں، لٹی ہو جس مقام پہ جنت نہ جاؤں میں، جس جا نصیب ہو مجھے عزت نہ جاؤں میں، جا جا کے خوں لعینوں کا رن میں بہاؤں گا، ارے تم جاؤ یا نہ جاؤ مگر میں تو جاؤں گا. بس یہ دونوں مسافران جنت کوفے سے روانہ ہو کر کربلا پہنچے اور خدمت امام میں پہنچ کر قدم بوسی حاصل کی. بس آپ نے دونوں کو اپنے گلے سے لگا لیا. اصحاب و انصار آپ کے بہت خوش ہوئے. بس جب خیمے میں یہ خبر پہنچی کہ حبیب آ گئے تو جناب زینب نے جناب فضہ سے فرمایا کہ فضہ حبیب آ گئے، ان تک میرا سلام پہنچا دو. تو فضہ نے آ کے در پہ پکارا یہ ایک بار، اے دل برے نبی کے حبیب فلک وقار، تم کو سلام کرتی ہے زہرا کی یادگار. اور تھرا گیا یہ سنتے ہی حضرت کا جان نثار، منہ پیٹ کر کہا کہ یہ منہ اس اخیر کا، میں اور سلام بنت جناب امیر کا. بس حبیب ابن مظاہر نے اپنا خیمہ حضرت کے انصاروں کے نزدیک نفس کیا اور ہر وقت آپ کے ساتھ سائے کی طرح پھرنے لگے، یہاں تلک کہ وہ وقت قریب آیا جس کا انصار حسینی بے صبری سے انتظار کر رہے تھے. یعنی صبح عاشور نمودار ہوئی، حضرت نماز سے فارغ نہ ہونے پائے تھے، مناجات الہی میں مشغول تھے کہ سب سے پہلا تیر عمر سعد نابکار نے قیام حر کی طرف پھینکا اور اس کے بعد تیروں کی بارش ہونا شروع ہو گئی. اس وقت آپ نے مجبور ہو کر اپنے بھوکے پیاسے انصاروں کو اجازت جہاد دینا شروع کی، اور ایک ایک کر کر ان مجاہدوں نے اپنی تلوار کے جوہر دکھا کر جام شربت شہادت پینا شروع کر دیا. تو حضرات کچھ ہی اصحاب آپ کے شہید ہوئے تھے کہ بحر وغا حبیب نے تن کر کسی کمر، حضرت کی سمت جھک گئے ہاتھوں کو جوڑ کر، سینے پاؤن کے ہاتھ تھا قدموں پہ ان کے سر، حیراں کھڑے تھے اکبر و عباس نامور، رو کر حبیب کہتے تھے دل شاد کیجئے اور آقا غلام خاص کو آزاد کیجئے. سن کر سخن حبیب کا بولے شہ ہدا، کیا تم بھی چھوڑ جاتے ہو اے یار با وفا، گھیرے ہدشت ظلم دشمن ہزارہا، ارے للہ بے وطن سے نہ غربت میں ہو جدا، تنہا
پرائے دیش میں زہرا کا لال ہے، ارے فرقت نہ دے حبیب کے جینا محال ہے۔ بس جب حبیب نے مظاہر کا اسرار حد سے تجاوز کر گیا تو اس وقت آپ نے بھی مجبور ہو کر اپنے بوڑھے مجاہد کو اجازت جہاد عطا فرمائی۔ بس حبیب ابن مظاہر بہت خوش ہوئے، خیمے میں گئے، ہتھیار سجائے، اصحاب و انصار سے رخصت ہو کر میدان کارزار کو روانہ ہوئے۔ تو حضرات اب روح گرے جو پڑتے تھے آنکھوں پہ بار بار، رومال پھاڑ کر انہیں باندھا تھا ایک بار، آنکھوں سے شیر نر کی جلالت تھی آشکار، گویا کہ تھی غلاف میں حیدر کی ذوالفقار۔ آگے بڑھے جو چند قدم جھوم جھوم کے، راشا ودا ہو گیا ہاتھوں کو چوم کے، راشا ودا ہو گیا ہاتھوں کو چوم کے، جو پہنچا جو رن میں ناصر سلطان کربلا، جھوما فرس پہ شیر نیستان کربلا، ناروں سے گونجنے لگا میدان کربلا، تھرا گیا لرس کے بیابان کربلا، تن کر رجس پڑا کہ ورید و فرید ہوں، گو پیر ہوں، مگر میں علی کا مرید، جس کا بلند عرش سے پایا ہے وہ علی، ایمان کا اوج جس نے بڑھایا ہے وہ علی، جس کو نبی نے عرش پہ پایا ہے وہ علی، ڈنکا اذاں کا جس نے بجایا ہے وہ علی، پردہ رسول سے جو ہٹا لا مکان میں، ارے اللہ بولتا تھا علی کی زبان، اللہ بولتا تھا علی کی زبان میں، تو حیدر ہیں ان کو قلعہ ازدر سے پوچھ لو، ایمان حیدر ہیں ان کو قلعہ ازدر سے پوچھ لو، پیاسوں کے دستگیر ہیں کوثر سے پوچھ لو، ارے اللہ کی زبان ہیں پیمبر سے پوچھ لو، اور قوت کے باب میں در خیبر سے پوچھ لو، جرت بفرق مرحب و انتر گواہ ہیں، سہمے ہوئے ہیں روح امین پر گواہ ہیں، سہمے ہوئے ہیں روح امین پر گواہ ہیں، تو مولا علی کا نام ہے والی علی کا نام، تو سب جانتے ہیں خدمت احمد میں ہم رہے، آنکھوں سے ہم نے دیکھے تھے ان پر کرم رہے، ہر دم نبی کے دوش پین کے قدم رہے، ارے یہ پشت پر سوار وہ سجدے میں خم رہے، کھلے خدا نے بھیجے تھے جبریل لائے تھے، اور معصوم نے رنگے تھے نبی نے پہنائے تھے، تو ان کے دہن کو چوما نبی نے میرے حضور، بخشے انار خلد کے دانے، میرے حضور روزہ رکھا جو شاہ خدا نے، میرے حضور دن تھا کہ رات کر دی خدا نے، میرے حضور ایک روز مصطفیٰ سے جو ہٹ کی امام نے، آہو خدا نے بھیج دیا میرے سامنے، تو دنیا بھلا سکے گی نہ وہ مصطفیٰ کا پیار، وہ عید وہ حسین کی معراج افتخار، ارے ناقہ رسول سا میرے آقا کا شہ سوار، اور زلف محمدی کے خدا ساز ہو مہار، کھینچی کبھی مہار کبھی ڈھیل چھوڑ دی، اور چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ، چاہا جدھر کو باغ رسالت کی موڑ دی، تو احمد کا افتخار ہے باقی، حسین سے اسلام کی بہار ہے باقی، حسین سے ایمان کا وقار ہے باقی، حسین سے توحید کردگار ہے باقی، حسین سے یہ تسبیح و نیاز انہی کے سبب سے ہیں، اور یہ روزہ و نماز انہی کے سبب سے ہیں، تو باغ جہاں کا نیر اعظم حسین ہے، دھوئے گناہ کفر و زمزم حسین ہے، فخر خلیل کعبہ عالم حسین ہے، ارے ہم سر ہے مصطفیٰ کا نہ کچھ کم حسین ہے، ثابت صاف قول شہ مشرقین سے، میرا حسین مجھ سے ہے میں ہوں حسین سے، تو بابا وہ ہے کہ جس پہ شجاعت تمام ہے، مادر وہ ہے کہ جس پہ شفاعت تمام ہے، نانا وہ ہے کہ جس پہ رسالت تمام ہے، ارے پوتا وہ ہے کہ جس پہ امامت تمام ہے، اعلیٰ ہے یہ حسب میں جناب امیر سے، اور برتر ہے یہ نسب میں رسول قدیر سے، تو پایا علی کا زور بھی عقدہ کشائی بھی، نانا کی طرح عرش بری تک رسائی بھی ہیں، حجت خدا بھی
کفیل خدائی بھی، جد بھی، پسر بھی، باپ بھی، پوتا بھی، بھائی بھی، کہ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو اور اپنا رسول مانتے ہو، انہی کے بچوں کو تم نے اس ریگ غم پر 3 دن سے بھوکا اور پیاسا ترسا رکھا ہے۔ اور اے عمر سعد، میں خوب دیکھ رہا ہوں کہ وہ وقت بہت قریب ہے کہ جب تو آتش جہنم میں جل کر خاک ہو جائے گا، اور یہ مال و دولت تیرے کچھ کام نہیں آئے گا۔ تو حضرات یہ سن کے تیر آئے ادھر سے جو ناگہاں، کھانے لگے حبیب بھی بل صورت کما، آگے بڑھی جو فوج عدو کھول کر نشاں، یہ آستین چڑھانے لگے چھوڑ دی الہ، بیٹھے سنبھل کے تو سن گردو رکاب پر، راشا عروج پا کے چڑھا آفتاب پر، راشا عروج پا کے چڑھا آفتاب پر، فوجیں جری چلی جو صفوں میں ادھر ادھر، ٹکڑے گرے بدن کے زمیں پر، ادھر ادھر چمکی جو مثل برق چمک کر، ادھر ادھر بدلی ہوا برسنے لگے سر، ادھر ادھر ندھی لہو کی بہہ گئی اس دم جدھر گئی، ارے پانی کی طرح تیغ گلے سے اتر گئی۔ تو چاروں طرف سپاہ میں تھا فوج علماء، تھراتی تھی زمین لرزتا تھا آسماں، شان شباب قوت پیری سے تھا آیا، اور وہ مار کے تھے جن پہ قیامت کا تھا گناہ، تو وہ مار کے تھے جن پہ قیامت کا تھا گما، ارے رکتے تھے ایک دم نہ سپاہ کثیر سے، ارے حضور ایسے کما بنے تھے کہ جاتے تھے تیر سے۔ تو ہر بار میں جہان سے 2-4 اٹھ گئے، آئی جدھر کو تیغ جفاکار، اٹھ گئے ایماں فروش چھوڑ کے بازار، اٹھ گئے سودا سروں پہ لے کے خریدار، اٹھ گئے سودا سروں پہ لے کے خریدار، اٹھ گئے تن کر حبیب تیغ دو دم چومنے لگے، اور انگڑائی لی درود پڑھا جھومنے لگے۔ بس حبیب ابن مظاہر کے پہلے ہی حملے نے ان جفاکاروں کے حوصلے پست کر دیے۔ کوئی بھی پہلوان آپ کے سامنے آتا ہوا گھبراتا تھا، تو یہ حال دیکھ کر پھر شمر نابکان نے بڑھ کر پرے جمائے، پھر دشت ظلم ہلنے لگا وہ دہل بجائے، پھر آپ مثل شیر جھپٹ کر صفوں پہ آئے، پھر تیغ آبدار نے دریائے خون بہائے، نصرت کا حق ادا کیا اس تشنکام نے، ارے آخر کو مل کے گھیر لیا فوج شام نے۔ تو حربے لگے ہزار، نہ میدان سے رخ پھرا، تیروں کے روکنے کو تسینہ تنا ہوا، ناگاہ تیر ماتھے پسر پر تبر لگا، اور یا ابو تراب کہہ کے جری خاک پر گرا۔ بس حبیب ابن مظاہر نے غش سے آنکھیں کھول دی اور فرمانے لگے کہ اے مولا، آپ اس طرح گریا گناہ نہ ہو، آپ کے رونے سے میرا دل بے چین ہوتا ہے، تو اس طرح سے غلام کا ماتم نہ کیجئے، اور برباد یہ حبیب کا کچھ غم نہ کیجئے۔ تو یہ کہہ کہ پھر حبیب نے دستے دعا اٹھائے، رو کر کہا بطول کی دولت خدا بچائے، زہرا کے نور عین نے بھی اشک خون بہائے، کاندھے پہ اپنے دوست کا لاشا اٹھا کے لائے، خیمے میں لاش آئی تو شور بکا ہوا، اور زہرا کے خاندان میں محشر بپا ہوا۔ تو فضا نے آ کے در پہ ردا کو بچھا دیا، در کے قریب شاہ نے لاشا لٹا دیا، شبر کا خل سبت نبی نے دکھا دیا، ارے پیاسے کے غم میں اشکوں کا دریا بہا دیا، گل تھا حبیب کے جسد پاش پاش پر، ارے ماتم کرو حسین کے ناصر کی لاش پر۔ تو فضا پکاری ہے میرے بھائی کے جان نثار، بابا کو بھیج دی جو جنت سے میں نثار، بھائی حسن سے جا کے یہ کہیو بحال زار، نرغے میں گر گیا ہے محمد کا گل ازار، ارے قاسم کے امو جہاں پہنچو میں مجال ہے، ارے بھائی تمہارے بھائی کا بچنا محال ہے،
اور بابا سے عرض کی جو جا کر بسد ملال، مشکل کو شائع کیجیے یا رب ذوالجلال۔ اماں کو بھی سنائیو سب کربلا کا حال، اور کہیو بلا کے بن ہے زہرا تمہارا لال۔ 2 لاکھ کی چڑھائی ہے پیاسے حسین پر، ارے پانی ہوا ہے بند تمہارے حسین پر۔ اور یہ سن کے جاں بلب ہوا حضرت کا جاں نثار، اللہ رے حسین کے ناصر کا اقتدار۔ یاسین پڑھ رہے تھے حبیب فلک وقار، ہنگام نزہ پاس حیدر کا یادگار۔ وقت اجل نصیب آرام و چین تھے، اور عباس پائیں تیر تو سرہانے حسین تھے۔ تو وہ شفقت حسین، وہ ہنگام اعتذار، تکنا وہ چشم آس سے آقا کو بار بار۔ پتلی پھری تو رو کے یہ بولا وہ جانثار، اے بنت فاطمہ میرے آقا سے ہوشیار۔ رتبے میں آپ کم نہیں، گو سن میں خرد ہیں، اور لو بی اب حسین تمہارے سپرد ہیں۔ یہ کہتے ہی حبیب جہاں سے گزر گئے، آہستہ سے حسین کہا اور مر گئے۔ رو کر شہ والا نے کہا تم کدھر گئے، بچپن کا ساتھ چھوڑ دیا آہ مر گئے۔ یہ دن تھا کھیلنے بھی تمہاری زبان پر، ارے آخر کو آج کھیل گئے اپنی جان پر۔ تو اٹھو حبیب ابن مظاہر جواب دو، اے بے کسو غریب کے ناصر جواب دو، غلطاں ہوئے حسین کی خاطر جواب دو، اے کربلا کے بوڑھے مسافر جواب دو۔ حالت ہے غیر فاطمہ کے نور عین کی، اور اٹھو حبیب جلد مدد کو حسین کی۔ حالت ہے غیر فاطمہ کے نور عین کی، اور اٹھو حبیب جلد مدد کو۔